الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سورۃ الانسان کے مضامین کا بیان چل رہا ہے اور گزشتہ نشست میں اس عنوان پر گفتگو مکمل کی گئی تھی کہ اللہ جل شانہ نے ان الابرار نیک لوگوں کی انعامات کا تذکرہ فرمایا اور نیکی کو بھی بیان کر دیا کہ نیکی کیا ہے۔ تو پہلی نیکی تو یہ بیان فرما دی تھی کہ یوفون بالنذر، کہ جو نظر مانتے ہیں، جو منت مانتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں۔ تفصیل میں اس حوالے سے گزشتہ نشست میں عرض کر چکا ہوں۔ اور دوسری نیکی یہ بیان فرما دی تھی کہ یطعمون الطعام، کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں وہ کھانا کھلاتے ہیں لوگوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو کھانا کھلانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو یہ نیکی کا کام کرنے والے لوگ ہیں ان کا تذکرہ چل رہا تھا کہ یہ نیکی کا کام کیوں کرتے ہیں، انہی کی زبانی بتلایا جا رہا ہے کہ وہ نیکی کا کام کیوں کرتے ہیں۔ فرمایا کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم جو تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں اس سے ہماری کوئی ذاتی غرض نہیں ہے۔ لوجہ اللہ، یہ صرف ہم اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور اس کی خوشنودی کے لیے تمہیں کھانا کھلاتے ہیں یا تمہاری ضروریات کا خیال رکھتے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور ہم تم سے نہ کوئی شکریہ کے طلبگار ہیں اور نہ کسی بدلے کے طلبگار ہیں۔ تو اس حوالے سے بات چل رہی تھی، ایک حدیث مبارکہ پر گفتگو مکمل کی تھی۔ وہ حدیث یہ آپ کو سنائی تھی کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے کہ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت بھی نہیں فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کا تزکیہ بھی نہیں فرمائیں گے۔ وہ 3 قسم کے لوگ کون ہوں گے؟ پہلے نمبر پر فرمایا کہ المنان، احسان جتلانے والا، کسی کے ساتھ کوئی خیرخواہی کی، کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کی، کسی کے ساتھ اچھائی کی اور بعد میں اس کو اس اچھائی کو یاد کروایا، احسان جتلایا کہ میں نے تمہارے ساتھ فلاں وقت میں یہ معاملہ کیا تھا، میں نے تمہارے ساتھ یہ اچھائی کی تھی، جس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ جو نیکی کی تھی وہ نیکی ساری کی ساری کیا ہو گئی بھائی؟ ضائع ہو گئی۔ دوسرے نمبر پر وہ لوگ کہ مسبل، جو اپنا ازار، اپنا پاجامہ، اپنی شلوار، اپنی پینٹ ٹخنوں سے نیچے لٹکاتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر وہ لوگ جو جھوٹی قسمیں کھا کھا کر اپنا سامان فروخت کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ قسم کھا کر جو تم مال بیچ دیتے ہو وہ تمہارا مال تو بک جاتا ہے لیکن اس مال میں سے برکت ختم ہو جاتی ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جو میں ہمیشہ ایک جملہ عرض یہ کیا کرتا ہوں کہ آج ہم میں سے ہر دوسرا بندہ روتا پٹتا رہتا ہے نا کہ جی حالات خراب ہو گئے، خاص طور پہ ہمارا کاروباری طبقہ، سارے نہیں ایک جیسے ہوتے، بعض بڑے شکونگڑے ٹائپ کے بھی کاروباری حضرات ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہر وقت رونا پٹنا مچا کے رکھتے ہیں نا کہ جی ہم ختم ہو گئے، جی تباہ ہو گئے، جی برباد ہو گئے، تو میں ہمیشہ یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ کبھی اسباب پر بھی غور کیا؟ کیا اسباب ہیں، کیا وجوہات ہیں، میرا کاروبار کیوں تباہ ہو رہا ہے؟ کہیں میں نے کاروبار کے اندر 2 نمبری تو نہیں کی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے اوپر زکوٰۃ فرض تھی میں زکوٰۃ سے ڈنڈی مار گیا، کہیں ایسا تو نہیں مجھ پر حج فرض تھا میں حج سے ڈنڈی مار گیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھ پر قربانی واجب تھی میں قربانی سے ڈنڈی مار گیا، بہانے بازیاں کر گیا۔ تو یاد رکھیے گا کہ جب بھی حقوق اللہ کی ادائیگی نہیں کی جائے گی اللہ تعالیٰ مال اور اسباب کو برباد کر دیں گے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اپنے خیانتیں کرتا رہا، قسمیں کھا کھا کے مال بیچتا رہا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ قسمیں کھا کر جو مال فروخت کیا جاتا ہے وہ مال تو بک جاتا ہے لیکن اس میں سے برکت کیا ہو جاتی ہے بھائی؟ ختم ہو جاتی ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ ایک مسئلہ میں اس حوالے سے آپ کے سامنے جو ہے وہ ذکر کروں گا کہ یہ جو فرمایا نا کہ جو ٹخنوں سے نیچے پاجامہ یا شلوار لٹکانا، تو بھائی یاد رکھیے گا کہ مردوں کے لیے یہ مکروہ تحریمی ہے اور مکروہ تحریمی حرام کے قریب ہی ہوتا ہے۔ مردوں کے لیے نماز کے اندر ہوں یا نماز کے باہر ہوں، شلوار کو، پینٹ کو، پاجامے کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانا یہ جائز نہیں ہے۔
بعض احادیث میں تکبر کی قید ہے اور بعض احادیث میں مطلقاً بیان کیا گیا ہے۔ تو جن احادیث میں تکبر کی قید ہے وہ بھی صحیح ہیں، جن میں مطلقاً اس مسئلے کو بیان کیا گیا وہ بھی صحیح ہے۔ دیکھیے شریعت کا جب کوئی حکم آ جائے تو اس حکم کو نہ ماننا یہ بھی تکبر ہے۔ یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ شریعت کا جب کوئی حکم آ جائے تو پھر اس حکم کو نہ ماننا یہ بھی تکبر ہے۔ تو یہ جو کہتے ہیں نا جی کہ ہم نے شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکائی، جی ہم تکبر تو نہیں کر رہے، تو بھئی یہ تکبر نہیں تو اور کیا ہے کہ تم شریعت کا حکم نہیں مان رہے، تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو سمجھ نہیں رہے ہو۔ اور کتابوں کے اندر ابو داود کے اندر غالباً یہ واقعہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک صحابی نے نماز پڑھی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے آئے، انہوں نے وضو کیا، نماز پڑھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب آ کر بعد میں ملے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جاؤ دوبارہ وضو کرو اور دوبارہ نماز پڑھو۔ دوسری مرتبہ انہوں نے پھر دوبارہ وضو کیا، دوبارہ نماز پڑھی، پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں حاضر ہو گئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھئی دوبارہ جاؤ وضو کرو اور پھر نماز پڑھو۔ تو جو دوسرے صحابہ ساتھ بیٹھے تھے انہوں نے اس کا کہ یا رسول اللہ آپ نے ان کو دوبارہ نماز پڑھنے کا کیوں حکم ارشاد فرمایا، دوبارہ وضو کا بھی کیوں حکم ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ یہ اپنا تہبند جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر نماز پڑھ رہا تھا۔ یہ ابو داود کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے۔ تو اس کے ضمن میں فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ دیکھیں ایک ہے نماز کا ادا ہو جانا اور ایک ہے نماز کی ادائیگی پر ثواب کا ملنا، دونوں میں فرق ہے۔ اس عمل سے نماز کا فرض تو ادا ہو گیا لیکن جو نماز پر اجر ملنا تھا، جو نماز پر ثواب ملنا تھا، وہ اجر اور ثواب نہیں ملے گا۔ بالکل اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بڑا واضح طور پہ ارشاد فرما دیا کہ اللہ ایسے شخص کی نماز کو قبول ہی نہیں فرماتے جو اپنے ٹخنوں سے نیچے پاجامہ لٹکا کر یا تہبند لٹکا کر یا کپڑا لٹکا کر جو ہے وہ نماز کی ادائیگی کرتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے گا کہ یہ بڑا حساس معاملہ ہے، بڑا حساس مسئلہ ہے، اس میں کوتاہی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں اس طرح کی کوتاہیاں بہت عام ہیں کیونکہ یہ مسائل ہماری طبیعت کے موافق نہیں ہوتے، ہمارے مزاج کے بھی خلاف ہوتے ہیں، تو اس کا ہم سب نے ایک حل تلاش کیا ہوا ہے۔ وہ کیا کہ جی یہ مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں، یہ ہم نے بڑا آسان سا ہر دین کے مسئلے سے راہ فرار اختیار کرنے کا ہم نے ایک آسان سا فارمولہ ڈھونڈا ہوا ہے کہ جی یہ کس کی باتیں، مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں۔ تو بھائی مولویوں کا کوئی دماغ خراب نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے بنا کے جو ہے وہ آپ کو دین بیان کریں، انہوں نے بھی اپنی قبر میں جانا ہے، کل کو اللہ کی بارگاہ میں جا کر جواب بھی دینا ہے، وہاں ہم سے بھی پوچھا جائے گا کہ بھئی کیا کیا، تو وہاں پھر پول ساری کھل کے سامنے آ جائے گی۔ اگر ہم نے اپنی طرف سے بنا کے یہ باتیں آپ کو بتائی ہیں تب بھی پتہ چل جائے گا، اور اگر ہم نے دین کی بات آپ کو سنائی ہے تب بھی پتہ چل جائے گا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ تو راہ فرار اختیار کرنے کا سب سے آسان حل کیا ہے کہ جی یہ مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں۔ بھائی مولوی صاحب تو آپ کو دلیل بیان کر رہے ہیں، آپ بھی جواب دلیل میں دینا۔ ہمارے یہاں ایک بڑا یہ عمومی مزاج بن چکا ہوا ہے نا کہ سامنے والا آپ کو دلیل بیان کرتا ہے تو جواب بھی کس سے آنا چاہیے؟ بولیں بھائی دلیل سے ہی آنا چاہیے نا۔ تو جواب میں یہ جملہ تو نہیں کہا جائے گا نا کہ جی مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں، کوئی دلیل تو نہیں ہے نا۔ بھائی دلیل تو یہ ہے کہ آپ کو قرآن کی آیت لے کے آئیں، کوئی حدیث لے کے آئیں، کسی صحابی کا فرمان لے کے آئیں، اس کو کہا جائے گا کہ ہاں بھئی یہ دلیل کے مقابلے میں کیا ہے، دلیل ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں دلیل کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ دھمکی۔ دلیل کے مقابلے میں کیا ہوتی ہے؟ لڑائی۔ دلیل کے مقابلے میں کیا ہے؟ گالی۔ تو بھائی دلیل کے مقابلے میں دلیل لاؤ، پھر آپ کو مانیں گے، پھر آپ کی بات کو بھی سنیں گے۔ تو بھائی بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو بہرحال دوبارہ اپنے واپس مضمون کی طرف آتے ہیں۔ سورۃ الانسان کے مضامین چل رہے ہیں تو کیا فرمایا کہ یہ جو نیک لوگ ہوں گے یہ کیا کہیں گے کہ بھائی ہم جو نیکی کر رہے ہیں یا جو کسی کو اگر کھانا کھلا رہے ہیں یا کسی کی اگر ہم ضروریات کو پورا کر رہے ہیں تو اس کا مقصد ہمارا نہ دکھلاوا ہے، نہ لوگوں کو خوش کرنا ہے، نہ لوگوں سے اس کے بدلے میں کچھ وصول کرنا ہے، بلکہ ہمارا مقصد صرف اور صرف کیا ہے کہ ہم سے ہمارے اللہ جو ہیں وہ کیا ہو جائیں، راضی ہو جائیں۔ تو کیا فرمایا؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا۔ ہم تو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن چہروں کو بگاڑ دیا جائے گا۔
قیامت والے دن جیسا کہ ہم بار بار یہ مضمون پڑھ کر آ چکے ہیں کہ بعض چہرے تو ایسے ہوں گے جو بڑے تر و تازہ ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے، اور بعض چہرے ایسے ہوں گے جو بگڑے ہوئے ہوں گے۔ وہ بگڑے ہوئے چہرے کون سے ہوں گے؟ وہ بگڑے ہوئے چہرے وہ ہوں گے جو اپنی منمانی زندگی گزارتے رہے۔ ان کی سزاؤں میں سے ایک سزا یہ بھی ہوگی کہ ان کے چہروں کو بگاڑ دیا جائے گا۔ کتنا حسین ہوگا، کتنی حسین ہی کیوں نہ ہو اس دنیا کے اندر، آخرت میں جا کے وہ سارا کا سارا حسن جو ہے وہ ماند پڑ جائے گا۔ یہ بھائی چہرے کا ہم کتنا خیال رکھتے ہیں، کیونکہ سب سے پہلے آپ نے جس چیز کو دیکھنا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ چہرہ۔ جب آپ کی کسی سے ملاقات ہوتی ہے تو سب سے پہلے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ چہرہ۔ تو اس لیے ہم چہرے کی بناوٹ کا، چہرے کو سنوارنے کا، سجانے کا خیال بھی رکھتے ہیں، کریمیں لگا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے ہیں، فیشل کروا رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، ڈمکانا کر رہے ہیں۔ تو یہ چہرے کی حفاظت جو اس دنیا میں کر رہے ہیں، خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے کر رہے ہیں نا، تو اللہ کہہ رہے ہیں سب سے پہلے تمہاری اس خوبصورتی کو ختم کریں گے۔ اگر تمہاری زندگی ہماری منشا کے مطابق نہیں ہوگی تو سب سے پہلے تمہاری یہ خوبصورتی برباد ہو جائے گی، جس کے اوپر آج تم اتنا ناز کرتے ہو یا کرتی ہو، جس کی وجہ سے تم لاکھوں لوگوں کے ایمان برباد کر دیتے ہو یا کر دیتی ہو، اس چہرے کو اللہ کہہ رہے ہیں ہم سب سے پہلے بگاڑ دیں گے۔ تو فرمایا کہ ہم اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جس دن کہیں چہروں کو بگاڑ نہ دیا جائے، اس لیے ہم یہ نیک کام سارے کے سارے کرتے ہیں۔ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ اپنے انعامات اور اپنے احسانات بتلا رہے ہیں کہ جو یہ سب کچھ کر کے آ جائے گا تو فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ، قیامت کے دن کی برائیوں سے، قیامت کے دن کے عذاب سے اللہ ان کو بچا لے گا۔ اس جملے کے اوپر غور کریں، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم اپنے اعمال کی وجہ سے بچ جاؤ گے، اللہ نے یہ نہیں کہا تم اپنی نمازوں، اپنے روزوں کی وجہ سے بچ جاؤ گے، نہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا تم اپنے صدقہ و خیرات کی وجہ سے بچ جاؤ گے، نہیں۔ اللہ نے کہا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ، اللہ بچا لے گا ان کو۔ تو سارا لب لباب اور خلاصہ، میں لمبی چوڑی تقریر نہیں اس کے اوپر کرتا، سارا لب لباب اور خلاصہ کیا ہے کہ بھائی اللہ کی رحمت ہوگی تو بچ جاؤ گے۔ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا، اللہ ان کو خشاش بشاش کر دے گا۔ وہ حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن کوئی شخص بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکے گا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی، یعنی مجھ پر بھی اللہ کی رحمت ہوگی تو میں جنت میں جاؤں گا۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ کی رحمت وہاں پر پانے کے لیے یہاں کچھ کرنا پڑے گا نا، یہاں کچھ قربانی دینی پڑے گی، تبھی تو اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی۔ کس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جائے کچھ پتہ نہیں، کس وقت اللہ کا غضب ٹھاٹھیں مارتا ہوا آ جائے کچھ پتہ نہیں، ہمیں اپنی کوشش کرنی پڑے گی۔ دو واقعات بہت عرصہ پہلے میں نے کسی کتاب میں پڑھے تھے اور اکثر میں نے وہ اپنے بیانات میں بھی سنائے ہیں۔ ایک واقعہ ہے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ امام راضی کے متعلق کون نہیں جانتا؟ بیک وقت فقیہ بھی تھے، محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، ماہر فلکیات بھی تھے، ریاضی دان بھی تھے، یعنی کہ ایک وقت میں ایک مکمل پیکج۔ ان کی وفات ہو گئی، میں مختصر کرتا ہوں بات کو۔ تو وفات کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا اور ان سے پوچھا کہ حضرت آخرت میں آپ کا کیا معاملہ ہوا؟ بھئی اللہ والوں کی باتیں ہیں نا، اب کسی کو یہ بابوں کی باتیں نہ سمجھ میں آئیں تو ہم تو اس کا کچھ نہیں کر سکتے نا، تو ہم کوئی اس کو اپنا ایمان بنا کر تو نہیں پیش کر رہے، صرف ایک سمجھانے کے لیے ایک مثال کے طور پہ یہ واقعات آپ کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں۔ تو اگر کسی کو وہ خواب میں آ گئے ہیں تو یہ کوئی اچنبے والی بات تو نہیں ہے، خواب تو ایک غیر اختیاری چیز ہے۔ اللہ جس کو میں آج صبح سویا نا نماز کے بعد، بچی کو اسکول چھوڑ کے آ کے میں سو گیا ناشتہ واشتہ کر کے، تو وہ میں پتہ نہیں اپنے پورے خاندان والوں کے ساتھ کہاں کی سیر کرتا رہا، تو میرے اختیار میں تھوڑی ہے۔ اور میں اٹھا تو میں بڑا حشاش بشاش تھا کہ بابا ہی آئے تو میں بڑی سیر سپاٹے کر کے آیا ہوں خواب میں۔ یہ آج ہی کی بات بتا رہا ہوں، کہ مذاق نہیں کر رہا آپ کے ساتھ۔ تو خواب اگر کسی کو آ جاتا ہے تو غیر اختیاری چیز ہے، اس میں اتنا شور شرابہ مچانے کی کیا ضرورت ہے۔ تو بہرحال امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ حضرت آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا آخرت میں؟ تو فرمانے لگے کہ بھائی جتنی تقریریں کی سب ضائع ہو گئیں، جتنی عبادات کی سب ضائع ہو گئیں،
جتنی کتابیں لکھی، جتنی تحریریں لکھی، سب ضائع ہو گئیں۔ حضرت پھر بنا کیا؟ تو فرمایا کہ بھائی ایک عمل کی بدولت اللہ نے معاف کر دیا۔ اور وہ عمل کیا تھا؟ وہ آپ حضرات کو بھی یاد ہوگا اپنے بچپن میں، یا وہ تختیوں پہ لکھا جب کرتے تھے تو روشنائی قلم اس میں بھگوتے تھے، پھر اس کے ساتھ وہ تختیوں وغیرہ پہ لکھا جاتا تھا۔ اس زمانے کاغذ پہ بھی ایسے لکھا جاتا ہوگا۔ تو فرمانے لگے کہ میں نے قلم روشنائی میں بھگویا، اور جب میں نے وہ قلم باہر نکالا تو اس کی وہ جو نب ہوتی ہے نا، چونچ جو ہوتی ہے، اس کے اوپر ایک مکھی آ کر بیٹھ گئی اور وہ روشنائی چوسنے لگی، وہ اپنی پیاس بجھانے لگی۔ تو میں نے اس مکھی کو اڑایا نہیں، اس کو روشنائی چوسنے دی۔ جب وہ روشنائی چوس کے اپنی پیاس بجھا کے اڑ گئی تو پھر میں نے اس کے بعد قلم کو دوبارہ روشنائی میں بھگویا اور لکھنا شروع کر دیا۔ اس ایک عمل کی وجہ سے اللہ نے میری مغفرت کر دی کہ تو نے ہماری مخلوق کے ساتھ رحم دلی کا مظاہرہ کیا، آج ہم تیرے ساتھ رحم دلی کا مظاہرہ کریں۔ تو بات کیا؟ فوقاہم اللہ، اللہ نے بچا لیا جہنم کے عذاب سے۔ بندہ اپنے کمال کی وجہ سے جہنم سے نہیں بچ سکتا، اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم سے نہیں بچ سکتا، اللہ کی رحمت کی وجہ سے بچ سکتا ہے۔ اور اللہ کی رحمت کب آئے گی؟ اس کے لیے کچھ نہ کچھ کر کے دکھانا پڑے گا۔ ایک واقعہ اور بھی ہے جو میں نے پہلے بھی سنایا تھا، یحییٰ بن اقسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہارون مامون الرشید کے زمانے کے بزرگ ہیں۔ یہ بھی بیک وقت محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، اور بعد میں چیف جسٹس بھی بنے۔ ان سے کسی نے پوچھا ان کی وفات کے بعد، خواب میں دیکھا کہ حضرت آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنی غیب کی باتوں کا اس طرح اظہار فرما دیا کرتے ہیں۔ تو یہ فرمانے لگے کہ بھائی اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ یحییٰ کیا لے کے آئے ہو؟ سوال پر غور رکھ، یحییٰ کیا لے کے آئے ہو؟ یعنی اعمال میں کیا لے کے آئے ہو؟ اب اس واقعے کو تو ایک طرف رکھیں، ذرا تصور یہ کریں کہ مجھ سے اور آپ سے اگر یہ سوال کیا جائے کہ محمد عمیر کاشف کیا لے کے آئے ہو، کیا جواب دوں گا میں؟ کچھ نہیں، پلے ہے ہی کچھ نہیں۔ تو یحییٰ بن اقسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ، میں نے فرض حج تو کیا ہی کیا، اس کے علاوہ اتنے سارے میں نے گنتی گن کے بتائے کہ جی یا اللہ میں نے اتنے نفلی حج بھی کیے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے جواب کیا آیا کہ بھئی ہم نے کوئی قبول نہیں کیا، کچھ قبول نہیں کیا۔ اور کچھ؟ میں کہا جی اتنی نفل نمازیں پڑھی ہیں، کوئی قبول نہیں ہے۔ اور کچھ؟ جی اتنی مرتبہ میں نے اپنی زندگی میں کلام پاک کی تلاوت کو مکمل کیا، فرمایا کوئی قبول نہیں ہے۔ اور کچھ؟ یا اللہ اتنے میں نے نفلی روزے رکھے ہیں، فرمایا کچھ قبول نہیں۔ اور کچھ لے کے آؤ۔ جب سارے کے سارے اعمال گنوا دیے اور سارے کے سارے اعمال رد کر دیے گئے تو آخر میں جا کے جب یحییٰ بن اقسم سے پوچھا گیا کہ بھئی کچھ بچا ہے، تو عرض کرنے لگے یا اللہ صرف آپ کی رحمت بچی اور کچھ نہیں بچا۔ فرمایا اب تم نے صحیح بات کہی ہے۔ تو یہ ہے اس قرآن کی آیت کا مفہوم، فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بچا لیا، اللہ نے بچا لیا۔ اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی تو بھائی بچت ہو جائے گی، اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہوئی تو کوئی بچ نہیں پائے گا۔ تو کیا فرمایا؟ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جنتاً وحریرا۔ اللہ فرمانے کہ یہ نعمتیں ان کو ملی کیوں ہیں، ملیں گی کیوں یہ نعمتیں آخرت میں جا کے؟ فرمایا کہ یہ اس لیے ملے گی کہ جو جنت میں اللہ کو اپنا صبر دکھلاتے رہے نا، اس وجہ سے۔ اب صبر کیا ہے، اس موضوع پر بھی کئی مرتبہ بات ہو چکی ہے، دوبارہ آ گئی ہے، یاد دہانی کے لیے مختصراً عرض کر رہا ہوں، پھر بات کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ صبر کا مفہوم میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ صبر کے 3 درجے ہیں، 3 مفہوم کہہ لیں، 3 درجات کہہ لیں۔ پہلا درجہ صبر کا کیا ہے کہ مجھے اپنے آپ کو نیکی کا کام کرنے پر مجبور کرنا ہے، یہ صبر کا پہلا درجہ ہے جو ہمارے یہاں مفقود ہے۔ صبر کا دوسرا درجہ کیا ہے کہ مجھے گناہ سے بچنے پر اپنے آپ کو مجبور کرنا ہے کہ میں نے یہ گناہ نہیں کرنا، یہ صبر ہے۔ شہوت پوری کرنے کو دل کر رہا ہے، ناجائز طریقے سے اپنے اوپر کنٹرول کرنا ہے کہ نہیں میں نے یہ راستہ اختیار نہیں کرنا، یہ صبر ہے۔ اور تیسرا درجہ صبر کا یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی تکلیف آ گئی ہے، کوئی پریشانی آ گئی ہے تو اس پہ واویلا رونا دھونا نہیں مچانا، یہ صبر ہے۔ تو اس دنیا میں
دیکھیں ہم جتنے بھی اعمال کرتے ہیں نا، نیک اعمال کرتے ہیں، کوئی نیک عمل بھی صبر سے خالی نہیں ہے. کوئی ایک نیک عمل ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر صبر نہ ہو. ہر نیک عمل کے اندر صبر ہے. نماز پڑھنے کو دل نہیں کر رہا، شیطان بہکا رہا ہے، دل کے اندر بہانے ڈال رہا ہے کہ گرمی بڑی ہو رہی ہے، بارش بہت زیادہ ہو رہی ہے، کپڑے خراب ہو گئے. بہانے آتے ہیں نا جی، وہ فلاں سے ملنا ہے، فلاں کے ساتھ ابھی میٹنگ ہے، فلاں سے ابھی ملاقات ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ نماز رہ جاتی ہے. ہمیں ان سارے بہانوں کو توڑ کر مسجد میں آنا ہے. او جی گھر میں نماز پڑھ لو، جی گھر میں بھی نماز ہو جاتی ہے. یہ بھی مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں کہ جی مسجد میں لازمی آنا ہے. یہ شیطان بہکا رہا ہے. اب ان سارے بہکاووں کو توڑ کر میں جب مسجد میں آ رہا ہوں، یہ کیا ہے بھائی؟ صبر ہے. شیطان کہہ رہا ہے کہ دوسرے کی بیٹی جا رہی ہے، اس کو ذرا دیکھو. شیطان بہکا رہا ہے کہ دوسرے کی بہن جا رہی ہے، اس کو ذرا دیکھو. شیطان بہکا رہا ہے کہ دوسرے کی ماں، بہن، بیٹی، بہو جا رہی ہے، دیکھو تو صحیح، ذرا مزے لے لو تھوڑے سے. الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ. سمجھانے کے لیے مثال بیان کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں کہ نہیں، مجھے اپنی نظر کو جھکا کے رکھنا ہے. یہ صبر نہیں تو اور کیا ہے؟ تو اللہ فرمانے کہ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. یہ جو جنت ملے گی نا، جو باغات ملیں گے اور وہاں پر جا کر جو ریشم ملے گا. یہ ریشم کا کیوں خاص تذکرہ کیا گیا؟ اس لیے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کے اوپر ریشم کو حرام کر دیا ہے. سونا اور ریشم، یہ دو چیزیں مردوں پر حرام ہیں. جتنا مرضی دل کر رہا ہو ریشم کا لباس پہننے کو جائز نہیں ہے. جتنا مرضی دل کر رہا ہو سونے کا زیور پہننے کو جائز ہے. بولیں بھائی نہیں ہے. مجھے یاد پڑتا ہے کچھ سال پہلے میں نے اس حوالے سے یہ گزارش بھی عرض کی تھی کہ ہمارے ہاں جو بہت ساری بری رسمیں چل رہی ہیں نا، ان میں سے ایک بری رسم کیا ہے کہ وہ جب شادی ہوتی ہے تو دلہے کو کیا پہنایا جاتا ہے بھائی؟ جی زور سے بولیں نا. سونے کی انگوٹھی حرام ہے. 1 منٹ کے لیے پہنے یا ساری زندگی کے لیے پہنے، دونوں حرام ہیں. بھائی جب اللہ کے نبی نے صاف صاف منع کر دیا تو اب اس میں رسم و رواج بیچ میں کہاں سے آ گئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک صحابی فرماتے ہیں، ابو انیسہ ان کا نام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک دن تشریف لائے تو ایک ہاتھ میں ریشم تھا اور ایک ہاتھ میں سونا تھا، اور فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام کر دی گئی ہیں اور میری امت کی عورتوں کے لیے حلال کر دی گئی ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں یہاں نہ پہنو، وہاں پہ دوں گا. ہم کیوں ان چیزوں کو تسلیم کرنے سے ہمیں جھجک محسوس ہوتی ہے؟ اور یاد رکھیے گا کہ مردوں کے لیے سوائے چاندی کی انگوٹھی کے کسی اور قسم کا زیور پہننا قطعی طور پہ ناجائز اور حرام ہے. نہ لاکٹ پہن سکتے ہیں، نہ چین پہن سکتے ہیں، نہ بریسلیٹ پہن سکتے ہیں. اور یہ جو آج کل ایک نحوسیت جو معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے، بلکہ میں اگر اور تھوڑا سا ایک سخت لفظ استعمال کر دوں تو محسوس نہ کیجیے گا کہ جو لعنت چہروں کے اوپر برس رہی ہے، یہ کانوں کے اندر بالیاں، ناک کے اندر کوکے، نعوذ باللہ من ذالک. اور کون پہنے؟ لڑکے. یاد رکھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، سچے نبی کا سچا فرمان، پاک نبی کا پاک فرمان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے ایسے مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں اور ایسی عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں. آج ہمارا لباس دیکھ لیجئے، مردوں کا لباس عورتوں کی طرف جا رہا ہے اور عورتوں والا لباس مردوں کی طرف. مردوں کو حکم ہے کہ اپنا پائچے جو ہیں وہ ٹخنوں سے اوپر رکھو. مرد اپنے پائچے لٹکا رہے ہیں اور عورتیں اپنے پائچے اوپر کر رہی ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کی لعنت برس رہی ہے. یہ جو اتنی نحوستیں ہمارے اوپر مسلط ہوئی ہوئی ہیں مختلف شکلوں میں، کہیں سیلاب آ رہا ہے، کہیں طوفان آ رہا ہے، کہیں زلزلے آ رہے ہیں، کہیں کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، کہیں بے برکتی ہو رہی ہے، کہیں معاشرے کے اندر لڑائی جھگڑے فتنہ اور فساد ہے. یہ سب کیا ہے؟ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں، اللہ کے قرآن کا فتویٰ ہے، سب تمہارے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں. ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. جو لوگوں نے اعمال کیے ہیں نا، ان اعمال کی وجہ سے زمین میں، سمندر میں، ہر جگہ فساد برپا ہو گیا ہے. تو اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ بھائی وجزاہم بما صبروا جنۃ وحریرا. بھائی ریشم وہاں پر جا کر ملے گا، جنتیں وہاں پر جا کر ملیں گی.
آگے کیا ہے بھائی؟ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا. بھائی وہاں پر ایسے سب ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے. جنت میں سب بڑے بڑے پلنگ ہوں گے، بڑی بڑی مسہریاں ہوں گی، تو اس پر سب ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے. اور لا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا، نہ وہاں پر سردی ہوگی نہ وہاں پر گرمی ہوگی. ایسا پرکیف وہاں کی فضا ہوگی کہ جس کا ہم یہاں پر تصور نہیں کر سکتے. جس کا قرآن ہمیں ایک نقشہ کھینچ کر بتا رہا ہے. ہم اپنی سوچ کے مطابق ان نعمتوں کا ایک تصور بنا سکتے ہیں کہ بھئی ایسا ایسا ماحول ہوگا، لیکن حقیقت کا ادراک ہم یہاں پر نہیں کر سکتے. جیسا کہ میں نے ابھی کچھ عرصہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بھئی آم کھانے کو دل کر رہا ہے نا، آم آ جائے گا. آم دیکھنے میں تو دنیا کے آم جیسا ہوگا، لیکن ذائقہ اس کا ویسا نہیں ہوگا. تو وہاں کا ریشم یہاں کا ریشم، ریشم یہاں بھی ہے لیکن وہاں کے ریشم میں اور یہاں کے ریشم میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. وہاں کی مسہریوں میں یہاں کی مسہریوں میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. وہاں کے تکیوں میں اور یہاں کے تکیوں میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. بھائی نہ بہت سردی ہوگی نہ بہت گرمی ہوگی. وہاں پہ یہ ٹینشن نہیں ہوگی کہ اب گرمی بہت زیادہ ہو گئی ہے تو 6 اے سی چلا لو. نہ وہاں پہ یہ ٹینشن ہوگی کہ اب سردی بہت زیادہ ہو گئی ہے تو ہیٹر چلا لو. نہیں، بڑا درمیانہ موسم ہوگا اور بڑا بہترین موسم ہوگا. وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا. سائے پھیلے ہوں گے، سایہ ہی سایہ ہوگا، دھوپ نہیں ہوگی، اور سائے بھی قریب قریب ہوں گے. ایسے موقع پہ میں ہمیشہ یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ جو سایہ ہوتا ہے نا، سایہ، یہ کتنی بڑی نعمت ہے. آپ میں سے اکثر لوگ جو دیہات سے وابستہ ہیں وہ میری اس بات کی مجھ سے بہتر تشریح کر سکتے ہیں کہ سایہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. جب گرمی اپنے جوبن پر ہوتی ہے اور کسان جب اپنی فصل میں اپنا کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ تھک ہار کر کہاں آ کر بیٹھتا ہے؟ بھئی درخت کے سائے میں. اس سے پوچھیں کہ یہ سایہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. تو اللہ فرمانا ہے کہ تمہیں وہاں پر یہ نعمتیں اور انداز میں دی جائیں گی. وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا. اور جو درختوں پر پھل لگے ہوں گے نا، تمہیں ان پھلوں کو توڑنے کے لیے کسی کرین کو بلوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تم اشارہ کرو گے کہ بھائی یہ سنترا کھانے کو میرا دل کر رہا ہے، میرے قریب آ جاؤ، وہ سنترا ایسے تمہارے پاس آ جائے گا. جو بھی چیز کھانے کو دل کرے گا وہ تمہارے پاس آ جائے گی. بھائی قصے کہانیاں نہیں سنا رہا، قرآن کی آیات کا ترجمہ اور مختصر تفسیر آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ مولوی صاحب کیا جنت کے تذکرے لے کے بیٹھ گئے. بھائی جنت ہی تو ہماری اصل منزل ہے. جو مرضی ہو جائے، یہاں پہ جانا تو اصل میں جنت میں ہی ہے نا. اللہ نے ہمیں بھیجا ہی جنت میں جانے کے لیے. وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ہم وہ کام نہ کریں، لیکن اگر ایمان ہے تو انشاءاللہ جانا تو جنت میں ہی ہے نا. وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا. بھائی وہاں پہ جو گلاس پیش کیے جائیں گے نا، جو برتن پیش کیے جائیں گے وہ چاندی کے ہوں گے. یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، چاندی کے برتن ہوں گے. یاد رکھیے گا یہاں پر سونے چاندی کے برتن استعمال کرنے کی اجازت بولے بھائی نہیں ہے. بار بار میں وہی باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اور اس اعتراض کا جواب میں 2 جمعے پہلے دے چکا ہوں کہ جنت میں ساری وہ چیزیں ملیں گی جو یہاں پر حرام ہیں. اس کا جواب میں تفصیلی طور پہ دے کے آ چکا ہوں کہ وہاں پر جا کر یہ کیوں ملیں گی. تو بھائی یہاں پر سونے اور چاندی یعنی پرتعیش زندگی، اپنا ایک اسٹیٹس شو کرنا، یہاں پہ شریعت نے اس بات کی اجازت نہیں دی ہے. شریعت کہہ رہی ہے کہ سارے مزے وہاں پر جا کر کرنا. یہاں پہ اگر کوئی یہ سوچے کہ میری پوری کی پوری زندگی راحت میں گزرے، میری پوری کی پوری زندگی سکون میں گزرے، میری پوری کی پوری زندگی آسائش میں گزرے، تو بھائی یہ ناممکن ہے. یہاں پر بیماری بھی آئے گی، یہاں پر فقر و فاقہ بھی آئے گا، یہاں پر پریشانیاں بھی آئیں گی، یہاں پہ الجھنیں بھی آئیں گی، یہاں پر مسائل بھی آئیں گے. اگر سب کچھ یہیں پر ہی مل جائے تو پھر آخرت کا کیا ہے؟ بھائی سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ مِّن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا. وہ چاندی بھی کیسی ہوگی؟ وہ شیشہ، ہاں شیشے کے آپ خورے ہوں گے، چاندی کے برتن ہوں گے. اب وہ شیشہ بھی کیسا ہوگا؟ وہ شیشہ چاندی کا بنا ہوا ہوگا. اللہ اکبر. یہاں پہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ شیشہ چاندی کا بنا ہو؟ اللہ کہہ رہے ہیں ہم وہاں پر تمہیں دیں گے. شیشہ کس کا بنا ہوگا بھائی؟ چاندی کا بنا ہوگا.
قواریر من فضة قدروها تقدیرا ویسقون فیہا کاسا کان مزاجها زنجبیلا، بھائی ایسا مشروب پلایا جائے گا کہ جس میں سونٹھ کی آمیزش ہوگی۔ سونٹھ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں جی؟ کس کو؟ خشک ادرک کو۔ کس کو کہتے ہیں سونٹھ؟ خشک ادرک کو۔ یہ خشک ادرک کا اللہ نے خاص یہاں پہ تذکرہ کیوں کیا؟ یہ سن لیں ذرا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جو عرب معاشرہ جو تھا جہاں پر شراب بہت زیادہ استعمال کی جاتی تھی، تو وہاں پر شراب کے ذائقے کو بڑھانے کے لیے نا یہ سونٹھ کا استعمال کیا جاتا تھا، خشک ادرک کا استعمال کیا جاتا تھا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہاں پر شراب تمہارے اوپر حرام ہے، لیکن وہاں پر جا کر جو شرابن طہورا تمہیں پلائی جائے گی اس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو گزشتہ نشست میں ہم نے کیا پڑھا تھا بھائی؟ کافور کی آمیزش ہوگی، اور آج کیا آ گیا بھائی؟ سونٹ کی آمیزش ہوگی۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ ایک طرح کا ذائقہ نہیں ہوگا، مختلف ذائقہ ہوگا۔ اور شراب سے مراد شراب نہیں ہے، شرابن طہورا، ہمارے ہاں تو اردو میں شراب کہا جاتا ہے نا بھائی، شراب کہتے ہیں ہر پینے والی چیز کو۔ یہ روح افزا جو ہے نا، روح افزا یہ بھی کیا ہے؟ شراب ہے، کیونکہ شراب عربی زبان میں کسے کہتے ہیں؟ ہر پینے والی چیز کو۔ دودھ بھی شراب ہے ایک طرح سے، کیا ہے؟ پینے والی چیز ہے۔ تو شرابن طہورا، وہاں پہ جو پینے والی چیز بھی ہوگی وہ پاکیزہ ہوگی، وہ گندی نہیں ہوگی۔ لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، نہ اس کو پینے سے سر میں درد ہوگا اور نہ چکر آئیں گے، نہ غشی تاری ہوگی۔ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ بھئی سونٹ کی آمیزش والی تمہیں وہ مشروب پلایا جائے گا۔ عینن فیہا تسمی سلسبیلا، بھائی وہ ایسے چشمے سے آئے گا کہ اس چشمے کا نام سلسبیل ہے۔ اس چشمے کا کیا نام ہے بھائی؟ اب ایک دعا کر دیتا ہوں، اس پر آمین کہہ دیں کہ اللہ ہم سب کو سلسبیل سے مشروب پلائے۔ تو سلسبیل چونکہ جنت میں ہے تو جنت میں جائیں گے تو یہ سلسبیل ملے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، بھائی وہاں پر جو خدمت گار ہوں گے نا، خدمت گار، وہ خدمت گار جو ہیں نا وہ 9 عمر لڑکے ہوں گے اور اتنے خوبصورت ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم انہیں دیکھو گے تو وہ ایسا لگے گا لؤلؤا منثورا، بکھرے ہوئے موتی جیسے ہوتے ہیں، بکھرے ہوئے موتی کی طرح خوبصورت۔ اور ایک ایک جنتی کے لیے 10-10 ہزار خادم، اس سے بھی کہیں زیادہ ہوں گے۔ میں بات کو جلدی جلدی اس لیے لے کر جا رہا ہوں کہ میں نے آخر میں ایک مضمون کا تھوڑا سا ٹچ دینا ہے، تو اس لیے میں اس بات کو ذرا جلدی جلدی لے کر جا رہا ہوں۔ آگے سن لیجئے، آخری آیات بس چل رہی ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، بھائی جب کوئی جنتی اپنی جنت کے اندر بیٹھا ہوگا نا تو وہ بہت بڑی سلطنت کا مالک ہوگا۔ اب یہ سن لیجئے کہ اس کی سلطنت کتنی بڑی ہوگی۔ یہاں تو یہ چھوٹی چھوٹی سلطنتوں کے حکمران جو ہیں نا، ان کی گردنوں کا سریہ ہی نہیں نکلتا ہے جی۔ ہم پتہ نہیں کیا ہوگا جی، یہ امریکہ کا صدر، یہ روس کا صدر، یہ اسرائیل کا صدر، یہ ہندوستان کا وزیر اعظم، یہ فلاں کا وزیر اعظم، یہ چھوٹی چھوٹی سلطنتیں ہیں۔ میری اور آپ کی انشاءاللہ وہاں پر جا کر جو سلطنت ہوگی نا وہ کتنی بڑی ہوگی، اس کا ایک مختصر سا نقشہ میں صرف آپ کے سامنے کھینچ دوں، پھر بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی جب کوئی جنتی اپنی جنت کے اندر بیٹھا ہوگا نا تو 1000 میل کی مسافت تک وہ اپنی جنت کو دیکھ رہا ہوگا۔ 1000 میل کی مسافت، وہ 1000 میل یہاں کراچی کا جتنا سفر بنتا ہے نا جی تقریباً، اتنی بڑی ایک آدمی کی جنت ہوگی جو اسے نظر آ رہی ہوگی۔ اس کے علاوہ اور کتنی ہوگی اس کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ ایک حدیث بڑی مشہور ہے، میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کو سنائی ہے اور ایمان تازہ ہو جاتا ہے یہ حدیث بیان کرنے کے بعد، تو ایمان کی تازگی کے لیے دوبارہ آپ کو یہ حدیث سنا رہا ہوں۔ اور یہ کوئی قصہ نہیں ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا فرمان ہے، اور محدثین فرماتے ہیں کہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ وہ صحیح حدیث کیا ہے سن لیجئے گا ذرا، اور اللہ کی رحمت کے اوپر عش کر اٹھیے گا، جھوم اٹھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے کیا کیا رکھا ہوا ہے وہاں پر۔ بس دعا یہ ہے کہ اللہ ہمیں لے جائے وہاں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اچھا تو حدیث کیا ہے؟ حدیث کا مفہوم اور خلاصہ میں اپنے انداز اور اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا کہ جو سب سے آخری مومن جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جل رہا ہوگا، صرف کافر ہی جہنم میں نہیں جائیں گے، مومن بھی جہنم میں جائیں گے، جنہوں نے
ڈاکے ڈالے ہیں نا، حقوق غصب کیے ہیں دوسروں کے، جھوٹ بولا ہے، غیبتیں کی ہیں، چغلیاں کی ہیں، بہنوں کے حقوں پر ڈاکہ مارا ہوا ہے، بیٹیوں کی جائیدادوں کو ضبط کیا ہوا ہے، زمینوں پر قبضہ کیا ہوا ہے، بڑے بڑے پلازوں کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، دکانوں پر قبضہ کیا ہوا ہے، نماز نہیں پڑھی ہے، حج نہیں کیا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے، تو بھائی ان کو بھی رگڑا لگے گا۔ لیکن چونکہ ایمان دل کے اندر ہوگا تو اس لیے کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں جا کر بخشش ہو جائے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سب سے ادنا درجے کا آخری جنتی، جس کو جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا، تو میں اپنے انداز میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ بھی اس کو بڑے مزے لے لے کر جنت میں بھیجیں گے۔ اسے اللہ تعالیٰ پہلے جہنم کے کنارے پر لا کر بٹھائیں گے، جہنم سے باہر نکال کر جہنم کے کنارے پہ لا کے بٹھا دیں گے، اس کو کوئی تھوڑا سا ریلیف ملے گا، اور سامنے ہی اس کو جو ہے نا جنت دکھا دی جائے گی۔ تو وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا کہ یا اللہ کنارے پر لا کر بٹھا دیا تو باہر بھی نکالنا ہے۔ تو اللہ پھر اس سے فرمائیں گے کہ اچھا اس کے بعد تو نہیں کچھ مجھ سے مانگو گے؟ تو وہ عرض کرے گا جی پکا وعدہ، اس کے بعد میں آپ سے کچھ نہیں ڈیمانڈ کروں گا۔ حالانکہ اللہ کو تو سب کچھ پتہ ہے کہ ابھی آگے کیا ہونے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال کر باہر کھڑا کر دیں گے۔ اب وہ سامنے جب جنت کو دیکھے گا تو کہے گا کہ جی وہ دکھا دیں ذرا اندر سے کیسی ہے۔ یہ صحیح حدیث سنا رہا ہوں آپ کو۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ تو نے تو مجھ سے کہا ہے کہ مجھ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرے گا، اب پھر مجھ سے مطالبہ کر رہا ہوگا کہ جی بس آخری پر بس وہ دکھا دیں، باہر سے دکھا دیں کیا ہے یہ۔ تو جب اللہ اسے جنت کے دروازے پر لا کر کھڑا کریں گے تو اللہ پھر فرمائیں گے اب تو نہیں کچھ مانگے گا؟ نہیں جی نہیں اب نہیں مانگوں گا۔ جنت کے دروازے پہ لا کے کھڑا کر دیا گیا۔ اب جب جنت کے دروازے پہ لا کے کھڑا کیا گیا اور جنت کے اندر کی نعمتیں نظر آنا شروع ہو گئی تو کہے گا جی یہاں پہ لا کے کھڑا کر دیا، اندر بھی بھیج دے۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ تو نے تو مجھ سے کہا تھا کہ مجھ سے کچھ نہیں مانگے گا۔ تو وہ عرض کرے گا کہ جی بس آخری، اس کے بعد اور کچھ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جا یہ جنت بھی تیری ہے، اور یہ جنت اتنی بڑی ہے جتنی بڑی پوری دنیا ہے، اور صرف تجھے یہ ایک جنت نہیں دے رہا میں، اس جیسی 10 جنت میں تجھے اور دے رہا ہوں۔ دنیا جتنی بڑی ایک جنت نہیں، دنیا جیسی 10 جنتیں۔ اور یہ کس آدمی کو ملیں گی؟ یہ اس آدمی کو ملیں گی کہ جن کے متعلق علماء فرماتے ہیں کہ یہ سب سے ہلکے درجے کا جنتی ہوگا، سب سے ہلکے درجے کا جنتی۔ وہ حدیث مجھے آپ حضرات کی برکت سے اچانک یاد آ گئی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دن میں 3 مرتبہ، کتنی مرتبہ بھائی؟ 300 مرتبہ نہیں، 3000 مرتبہ نہیں، کتنی مرتبہ؟ 1 2 3 مرتبہ اگر کوئی شخص یہ دعا مانگتا ہے نا کہ یا اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے، آمین تو بول دو بھائی، یا اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے، یا اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے، 3 مرتبہ جو شخص یہ دعا مانگتا ہے، جہنم یہ کہتی ہے کہ اللہ میاں اس کو مجھ سے بچا لینا۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ پھر فرمایا کہ جو شخص 3 مرتبہ یہ سوال کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے جنت عطا فرما دیجئے، نہیں جانا جنت میں، آمین تو بول دیا کرو بھائی، یا اللہ مجھے جنت عطا فرما دیجئے، یا اللہ مجھے جنت عطا فرما دیجئے، تو جنت یہ کہتی ہے کہ یا اللہ جو مانگ رہا ہے اس کو دے دے، جو مانگ رہا ہے اس کو دے دے۔ تو بھائی یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ایک چھوٹی سی جھلک، ایک ہلکا سا نمونہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے، اور آخر میں جا کر میری اور آپ کی تسلی کا جو مضمون سننے کو ملے گا انشاءاللہ وہاں پر جا کر، وہ کیا ہے کہ ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، کہ بھائی یہ جو کچھ بھی تمہیں مل رہا ہے نا، یہ تمہاری جتنی بھی اس دنیا کے اندر کوششیں تھیں نا، ان کی قدردانی کا صلہ تمہیں دیا جا رہا ہے۔ آج آپ کوئی اچھا کام کریں اپنی کمپنی کے لیے، اپنے دفتر کے لیے، اپنے آفس کے لیے، تو آپ کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، آپ کو شیلڈ دی جاتی ہے، آپ کو انعام دیا جاتا ہے، آپ کا نام اناؤنس کیا جاتا ہے کہ جی اس سال کا ہمارا بہترین امپلائی جو ہے جی وہ فلاں 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 ہے۔ خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اطمینان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کہ جو میں نے محنت کی ہے میری اس محنت کی قدر کی جا رہی ہے؟ تو یہ محنت کی قدر یہاں پر نہیں ہو رہی، وہاں پر جا کر ہو رہی ہے۔ ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، کہ بھئی یہ جتنی
نعمتیں اب تمہیں دی جا رہی ہیں نا، یہ تمہاری ان کوششوں کا صلہ ہے جو تم اس دنیا کی زندگی میں کرتے رہے تھے۔ تو بھائی خلاصہ کلام یہ ہے، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی یہاں پر ہمیں اللہ کو اپنی کوشش دکھلانی پڑے گی، یہاں پر اپنی خواہشات کو قربان کرنا پڑے گا، یہاں پر اپنی چاہتوں کی قربانی دینی پڑے گی، یہاں پر سخت لمحات گزارنے پڑیں گے، سختیوں کو برداشت کرنا پڑے گا، پابندیوں کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اگر اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ شلوار ٹخنوں سے اوپر کرنی ہے تو کرنی پڑے گی، کسی کو اچھی لگتی ہے تب بھی کرنی پڑے گی، نہیں اچھی لگتی تب بھی، بولے بھائی ایک جملہ اور بھی عرض کر دوں، محسوس نہ کیجیے گا، اللہ کے نبی نے فرما دیا داڑھی رکھنی ہے تو بھائی رکھنی پڑے گی، وہاں پر نہیں ہوگی داڑھی، جنت میں نہیں ہوگی، یہاں پر رکھنی پڑے گی، یہاں پر رکھ لیں، جنت میں اللہ تعالیٰ قدرتی طور پہ کلین شیپ پیدا کر دیں گے۔ ہاں ایک بات جو میں آخر میں عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ، باقی باتیں پھر انشاءاللہ آئندہ کریں گے۔ بھائی ایک سوال ذہن کے اندر آتا ہے، بھائی 2-4 منٹ اوپر ہو جائیں تو کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ بھائی ایک سوال ذہن کے اندر آتا ہے، بھائی ہمیں اگر کوئی دنیا میں کوئی نعمت مل جائے، وہ 2 سال 3 سال 4 سال وہ نعمت پاس رہے تو طبیعت اکتا جاتی ہے، یار اب اس کو چینج کر لو۔ گاڑی ہے نا، گاڑی 2-3 سال 4 سال 5 سال رہی، اب 2-4-5 سال کے بعد بلا وجہ اڑک اٹھتی ہے، یار اب نا اس کو چینج کر لیں، ہیں جی، کوئی بھی نعمت ہو۔ تو اب جنت کی زندگی تو لامتناہی ہے، وہ تو ختم ہونی نہیں، تو وہاں پر جا کر ہم ان نعمتوں کو دیکھ کر بور نہیں ہو جائیں گے؟ کیوں بھائی؟ ذہن کے اندر یہ سوال آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اتنی بڑی جنت ہے، کہاں کہاں پھر لیں گے بھائی، کتنا کو پھر لیں گے؟ تو بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح آخرت قیامت کے بعد لامتناہی سلسلے شروع ہو جائیں گے نا، کبھی نہ ختم ہونے والے، تو جنت کی نعمتیں بھی لامتناہی ہیں، وہ بھی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ ایک ہی چیز کو دیکھ دیکھ کر بور، تو بوریت اس لیے نہیں ہوگی کہ وہ ایک چیز ایک جیسی رہے گی نہیں سمجھ میں آئی بات؟ اس کا حسن، اس چیز کا روز بروز، اس میں اٹریکشن روز بروز بڑھتی چلی جائے گی، اس لیے وہاں پر بوریت نہیں ہوگی۔ یہاں 20-25 سال 30 سال 40 سال ایک بیوی کے ساتھ گزار لیتے ہیں نا جی، دیکھ دیکھ کے بوریت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ دل سے بتانا ہے بھائی، ہے جی؟ کبھی کبھی بوریت ہونا شروع ہو جاتی ہے، دل کرتا ہے یار دوسری بھی کر لوں، ہے ہوتا نا، ہر مرد کی اللہ پاک نے یہ فطرت رکھی ہوئی ہے کہ کبھی کبھی دل کرتا ہے یار بات 15 سال 20 سال ہو گئے، بی دوسری کی بھی اجازت دے دے۔ وہاں پہ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ ایک حدیث کا مفہوم ہے، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، کہ جنت والے جو ہیں نا جی، جنت مردوں کے لیے ایک بازار لگے گا، بازار جائیں گے تو بازار میں اپنی مرضی کی شکلیں خرید کے لگا لیں گے۔ بھائی سوچیں ذرا اس چیز کو، بھائی آپ کو ایک چہرہ پسند آ رہا ہے، بھائی یہ والا چہرہ بڑا خوبصورت ہے، آج میں اپنا یہ چہرہ بنا کے جاتا ہوں، تو وہ جب چہرہ بنا کے اپنا واپس جائے گا تو اس کی بیوی کہے گی کہ بھائی تو پہلے سے بہت زیادہ خوبصورت ہو گیا۔ تو ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ اس مرد کی خوبصورتی بڑھا دیں تو عورت کی خوبصورتی نہ کا بڑھائیں، اس عورت کی خوبصورتی بھی بڑھ چکی ہوگی تو وہ بھی اس اپنی بیوی کو کہے گا کہ تو بھی پہلے جیسے نہیں لگ رہی، تیری خوبصورتی بھی پہلے سے بڑھ چکی ہے۔ تو بھائی وہاں پر نعمتوں کا لامتناہی سلسلہ ہے، وہاں پر بوریت نہیں ہوگی، وہاں پر نعمتیں ختم نہیں ہوں گی، اور ہر روز ان نعمتوں کی خوبصورتی اور ان کے حسن میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ ایک جملے پر اپنی بات ختم کر رہا ہوں، اسی پر انشاءاللہ آئندہ دوبارہ بات کو شروع کروں گا۔ وہ جملہ ایک میرا ذہن میں بٹھا لیں، بہت سارے سوالات کا انشاءاللہ اس جملے سے جواب بھی مل جائے گا۔ بھائی ہمیشہ اس بات کو اپنے دل دماغ کے اندر بٹھا لیں کہ جنت پاکیزہ ہے، جنت کے اندر خواہشات بھی کیا ہوں گی؟ پاکیزہ ہوں گی۔ انشاءاللہ امید ہے کہ جو سوالات ذہن کے اندر اٹھ رہے ہوں گے ان کا جواب جو ہے وہ مل گیا ہوگا۔ تو بھئی یہ سورۃ الانسان کے مضامین تھے، آخری رکوع کی چند آیات باقی بچی ہیں، وقت اب ختم ہو چکا ہے، لہٰذا میں اب اس مضمون کو نہیں چھیڑا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے میں اس مضمون کو بھی مکمل کریں گے، اور 29ویں پارے کی انشاءاللہ آئندہ جمعے ہماری آخری سورت کا آغاز ہو جائے گا، تو سورہ مرسلات کا، تو ان دونوں مضامین کو پھر زندگی رہی تو آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔